دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سبھی احباب میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی میں نے آپ کو ایک آیت سنائی ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ حافظو، حفاظت کرو، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے۔ حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ پہلے ہمارا موضوع چل رہا تھا روحانی بیماریاں، ان کا علاج، پھر 2-3 جمعے اس موضوع پر گفتگو ہوئی اولاد کی تربیت کے بارے میں۔ آج نماز کے بارے میں آپ سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ نماز بالغ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ ایک تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے اس کے فوائد کیا ہیں، جسمانی، روحانی اور دنیاوی اور قلبی، اس کے فوائد کیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے نماز پڑھنے سے جسم کو کیا کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ روح کو تو تسکین ملے گی جب ذکر اللہ کرے گی۔ یہ باتیں آج آپ سے میں نے گوش گزار کرنی ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جس سے بے تحاشا لوگ غافل ہیں۔ نماز کو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو اگر آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو بات سننے کا زیادہ مزہ آئے گا، چونکہ یہ تو گراؤنڈ ہے، لوگ آتے رہیں گے نماز کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو میری اور آپ کی بات بنے گی نہیں۔ آنے والے آتے رہیں گے، بیٹھنے والے بیٹھتے رہیں گے۔ آپ نے توجہ پوری کی پوری، جو قرآن کی آیت آپ کو سنائی ہے اس آیت کی طرف آپ نے پوری توجہ دینی، تو پھر سمجھ میں آئے گی، پھر بیٹھنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ بارکیف جو بات میں نے آپ کو آیت سنائی ہے وہ یہ سنائی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ جہاں حفاظت کا ذکر آتا ہے نا، حفاظت کا ذکر آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حفاظت کرو۔ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرو بھائی، وہ کیا کرتا ہے چاروں طرف اپنے گھر کے تالے لگا دیتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے یا کنڈیاں لگا لیتا ہے۔ یہ حفاظت، یعنی جب اس کی حفاظت کرنی ہے تو ہر طرح سے حفاظت، یعنی کوئی ذرا برابر بھی گنجائش چھوڑنی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے تو سارے گھر کی کنڈیاں لگانی، ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے گھر کے تو کنڈیاں لگا لیں اور بڑا دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیں۔
یا کوئی کھڑکی کھلی چھوڑ دیں. حفاظت کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے اس کی حفاظت، چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرنی ہے. اب نماز کی حفاظت کیا ہے یہ دیکھنا ہے. آج ایک تو یہ بات کلیئر کرنی ہے کہ نماز کی حفاظت کیا ہے. دوسری بات جو آپ سے میں نے گوش گزار کرنی ہے، نماز سے پہلے ہم کرتے ہیں وضو. نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں. اب وضو کے اندر ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا، وضو اسی طرح کرتے ہیں نا. اب اس کو آپ میڈیکلی سائنس میں لے جائیں. جو انہوں نے ریسرچ کی ہے، میں نے آپ نے نہیں، گوروں نے جو ریسرچ کی ہے، گوروں نے، انگریز نے جس بات کی ریسرچ کی ہے، غیر مسلم نے جس بات کی ریسرچ کی ہے. غیر مسلم کہتا ہے جو بندہ دن کے اندر 5 مرتبہ اپنے ہاتھ پیر دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک رہتے ہیں، اس کو جسمانی بیماریاں نہیں لگتی. یہ کون کہتا ہے؟ آج کی 14ویں صدی کا گورا جو غیر مسلم ہے. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا. یہ آج کی بات ہے نا، آج ریسرچ کرتے ہیں. اچھا، ریسرچ میں ثابت ہوا اگر ہاتھ دھو لیے جائیں ہاتھوں کی بیماری نہیں لگتی، اگر کلی کر لی جائے تو منہ کی بیماری نہیں لگتی، جیسے ہم نماز میں 5 وقت کرتے ہیں نا. اچھا، اس کے علاوہ اگر ناک میں پانی ڈالا جائے تو ناک کی بیماریاں نہیں لگتی. اچھا، اگر اس کو منہ دھویا جائے تو جلد کی بیماریاں نہیں لگتی. ہاتھ پیر دھوئے جائیں تو جلد کی بیماریاں نہیں لگتی. مسے کے دوران ہم پیچھے ایسے کر کے الٹا ہاتھ مارتے ہیں تاکہ گردن گلی ہو جائے، تو وہاں پہ جو گردن کے مسلز ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی. اور اسی طرح پیر جب دھوتے ہیں تو پیروں کی بیماری دور ہو جاتی ہے. یعنی جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے اس کے جسم کے سارے اعضاء بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں. ہاتھ پیر کان ناک زبان منہ، یہ ساری بیماریاں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتی. اب اسی کو اٹھا کے حدیث پاک میں لے کے آ جائیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے گھر کے سامنے سے اگر نہر جاتی ہو، نہر جاری ہو، اور اس میں تم اگر 5 مرتبہ غسل کر لو، نہا لو، تو تمہارے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی نہیں. اسی طرح فرمایا جو بندہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اس وضو کی وجہ سے اللہ پاک اس کے جسم میں کوئی گناہ رہنے دیتا نہیں ہے. دیکھ مسلمان کتنا بڑا تیرا فائدہ ہے. یہ خصوصی طور پہ پردے میں رہ کے سننے والی بہنیں بیٹیاں غور سے سن. نیل پالش لگا کر اور پھر وہ کیا کرتی ہیں، پھر وہ وضو کر لیتی ہیں. پھر طرح طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، پھر ایسی ایسی بیماریاں لگتے ہیں جن کو دیکھ کے بندے کو خوف آ جاتا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے امتی جو 5 وقت وضو کرنے والے ہوں گے نا، ان کے ہاتھ پیر زبان منہ کان اور چہرے ان کے ایسے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمکنے، ان کے اعضاء چمکنے کی وجہ سے میں ان کو پہچان کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ جنت میں داخل ہو جائے. کن لوگوں کا؟ جو لوگ وضو کرنے والے. اور یاد رکھیں شیطان کو بہت ساری باتوں سے نفرت ہے، لیکن شیطان اس چیز سے بڑا ڈرتا ہے جو بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے، شیطان اس سے بڑا ڈرتا ہے. نہ اس نے نماز بھی پڑھی، نہ بھی روزہ رکھا، نہ بھی قرآن پڑھا، صرف وضو کیا. وضو کی وجہ سے شیطان اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. جو بندہ باوضو رہتا ہے نا، باوضو رہتا ہے، شیطان اپنی چال چلنے سے اسے اپنی چال میں لا ہی نہیں سکتا. شیطان اس سے باغی ہوتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اس سے. ابھی نماز پڑھنی ہے، وضو کی بات ہو رہی ہے بھائی. ابھی تو بنیادی بات ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، وضو کرنا چاہیے. اچھا، وضو کر کے رکھیں گے. ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو ایک اللہ کا فرشتہ اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے. کب تک لکھتا ہے بھلا؟ جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے.
نبی اس نے نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، کوئی اس نے حدیث پاک سنی نہیں، کوئی حدیث پاک سنائی نہیں، کوئی اس نے نیک عمل نہیں کیا، صرف اس نے وضو کیا، وضو کی حالت میں وہ بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یا دنیا کی باتوں میں بھی لگا رہا، ناجائز باتیں نہ کرتا رہا، گناہ کی طرف وہ نہ گیا نا، وہ گناہوں سے بچتا رہا، اللہ کا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھتا رہے گا۔ ابھی وضو کیا ہے اور وضو کی حالت میں بندہ کن چیزوں سے، ہاتھوں کی بیماریاں، اور ایک بڑی کمال بات یہ ہے وضو کرنے سے بندہ فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے، اور جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جائے اور وضو کی حالت میں سو جائے، صبح وضو کی حالت میں تو لازمی گالا اٹھ ہی نہیں سکتا، بندہ تو بندہ ہے، جیسے سو جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا اس کا، چاہے وہ 2 منٹ بعد سو جائے، چاہے وہ 4 منٹ بعد سو جائے، چاہے وہ 2 گھنٹے بعد سو جائے، لیکن جو وضو کر کے سو جائے گا اللہ رب العزت اس کا ایسے لوگوں میں نام شامل کرے گا ساری رات جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ہماری بڑی فائدے کی باتیں۔ جو وضو کی حالت میں سو جائے اور اس کی ساری رات اللہ رب العزت عبادت کرنے والوں میں اس کا نام شامل کر دیتا ہے۔ جو وضو کی حالت میں سو جائے، اور یہاں پر ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، نماز کس کی کنجی ہے؟ جنت کی، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی۔ اچھا ایک اور بھی بات یاد رکھیں، صوفیاء کرام کا، اللہ والوں کا وضو یہ وضو نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بھی فقیروں کی بات سنتے چلے جائیں، جو فقر سے، جو فقیروں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یاد رکھیں، اور جو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں وہ بھی یاد رکھیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں وہ بھی یاد رکھیں۔ ایک وضو یہ ہوتا ہے جسے ہاتھ دھو لیے، منہ میں کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، منہ دھو لیا اور مسح کر لیا، کونیوں تک پانی ڈال لیا، پاؤں دھو لیا، ہمارا وضو مکمل ہو گیا۔ لیکن اللہ والوں کا وضو یہ وضو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ وضو اس کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کی ہو، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہوئی ہو، ان پیروں سے چل کے جا کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، ان کانوں سے کوئی برائی کسی کی غیبت نہ سنی ہو۔ وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تیرا وضو قائم ہے؟ اللہ والے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تیرا وضو قائم ہے؟ وہ کہتا ہے یار نہیں میرا وضو نہیں ہے، یا میرا وضو قائم ہے۔ یہ وہ وضو ہے جس وضو کو دیکھ کر خالق خود فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے قرب والا ہو جائے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ یہ وضو ایک اور ہے، جو عوام الناس کا وضو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اچھا وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس وضو کے بھی قائل ہیں، یہ بھی ان کے لیے لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو تو قائم رکھیں اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت کوئی طریقت سے علیحدہ نہیں ہے، جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ طریقت میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات ایک علیحدہ چل پڑے گی۔ بار کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کا وضو اس وضو کے ساتھ ساتھ وہ بھی قائم ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو وضو کرنا ہے معمول کے مطابق وضو کوشش کیا کرو، وضو کو قائم رکھا کرے۔ نوجوانوں آپ اپنے وضو کو قائم رکھو، پردے میں رہ کے سننے والی بہنیں بیٹیاں اس بات کو یاد رکھو، اپنے وضو کو قائم رکھو۔ سمجھنے میں کس وضو کی بات کرتا ہوں؟ ہاتھ پیر کان ناک دھونا یہ تو ٹھیک بات ہے، اس کو بھی قائم رکھو۔ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، یہ مرد اور عورتوں کو اپنے اپنے وضو کو قائم رکھنا چاہیے۔ تو جب یہ وضو ہم کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سنیں اب غور سے ذرا۔ جو بندہ وضو کرتا ہے وضو سے اس کے جو پانی بہتا ہے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے نا۔
جو پانی بہتا ہے اس پانی سے اللہ رب العزت فرشتے بناتا ہے، حکم دیتا ہے اس سے فرشتے بن جاؤ۔ جب وہ فرشتے بنتے ہیں پھر وہ جتنے فرشتے بھی بنتے ہیں وہ سارے فرشتے قیامت تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور وہ سارے کا سارے ذکر کا ثواب وضو کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ آج عجیب بات سوچیں گے، یار یہ چھوٹی سی بات پکڑ لیا اسی پہ بیان کر رہے ہیں۔ بھائی کسی کا وضو قائم ہو جائے تو باقی ساری برائیاں خود بخود ہی رکنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے وضو کو زیادہ سے زیادہ، جتنی زیادہ دیر چل سکے اسی وضو کو کیا کریں۔ صبح آپ اپنے آفس میں چلے گئے، کاروبار کرنے کے لیے چلے گئے، کاروبار کے علاوہ نوکری کرنے کے لیے چلے گئے، کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ خصوصی طور پہ جو طالب علم کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمرے امتحان میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ہمیں سارا کچھ بھول جاتا ہے، خصوصی طور پہ جو طالب علم کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لیکن جب اس کو ہم تحریری طور پر لینے لگتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری یادداشت بڑی کمزور ہو گئی ہے، وہ اپنے وضو کو قائم رکھا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے یادداشت ٹھیک رہا کرے گی۔ اور جو لوگ اپنے وضو کو قائم رکھتے ہیں ان کا فائدہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ گندی نگاہوں سے بچ کے رہتے ہیں، شیطان کی شر سے حفاظت میں رہتے ہیں، نظر بد سے حفاظت میں رہتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ وضو کو قائم رکھا کریں۔ وضو کو قائم رکھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندہ وضو کو قائم رکھنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ جو بندہ وضو کو قائم رکھنے والا ہے اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، جو وضو کو قائم رکھتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وضو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو وضو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ کے وضو کا اور عام بندے کے وضو کی تو سمجھ آ گئی ہوگی نا۔ اولیاء اللہ کا وضو یہ ہے، ان کا وضو یہ ہے، یا یہ ذہن میں رکھیں جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ ضرور پوچھتے ہیں تیرا وضو قائم ہے، تیرا وضو قائم ہے؟ تو اگر وہ کہے نا قائم ہے تو پھر اس کو نیا سبق دیتے ہیں، ورنہ نیا سبق دیتے کوئی پیر اپنے مرید کو نیا سبق نہیں دیتا جب تک اس کا وضو قائم نہ ہو۔ تو میں نے قرآن پاک کی جو آپ کو آیت سنائی ہے وہ آیت ہے، اور تمام نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی۔ نمازوں کی حفاظت کرو، حفاظت سے مراد یہ کہا گیا ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے حفاظت کیا کرنی ہے، نماز پڑھ لیں یہ اس کی حفاظت ہو گئی۔ بھائی نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز پڑھنا اس کی حفاظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، احسن طریقے سے کے ساتھ، اور وقت کے اوپر وقت مقررہ پر نماز پڑھی جائے، یہ ہے حق۔ اگر وقت سے آگے پیچھے نماز پڑھی جائے فرض تو ادا ہو جائے گا، نماز کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں کی عادت ہے جان بوجھ کر نماز کو لیٹ پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر، خاص کر کے بہنوں بیٹیوں کی عادت ہے نماز کو دیر سے جا کے پڑھتے ہیں۔ جان بوجھ کر نماز کو دیر سے پڑھنا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کو حکم دیتا اگر بچوں کو اور بوڑھوں کا خیال نہ ہوتا کہ جنگل سے لکڑیاں لے کے اور ان گھروں کو آگ لگا دی جائے جو لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ، ساری زندگی گزر گئی نماز ہی نہیں کبھی پڑھی۔ کوشش کریں نماز کو قضا نہ کریں۔ اور نماز جو بے نمازی ہوتا ہے شیطان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے سے باغی ہوں کیونکہ تیرے اوپر جو اللہ کا قہر نازل ہوگا کہ میرے پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو ایک سجدے کا انکار کیا
تو پھر میری یہ حالت ہوگی تو ایک دن میں کتنے سجدوں کو انکار کرتا ہے. نماز کو چھوڑنا مسلمان تیری سمجھداری نہیں ہے. کافر اور مسلمان کے اندر فرق نماز ہے. ایک ہی مجلس میں کھڑے ہوں, اذان ہو جائے, دونوں برابر کھڑے رہیں, کیا پتا چلے گا کافر کون اور مسلمان کون ہے؟ جب اذان سن کے مسلمان نماز کے لیے چلا جائے گا تو سب کو پتا چلے گا یہ مسلمان ہے, اللہ کی کبریائی بیان کرنے والا ہے. تو نماز کی حفاظت یہ ہے کہ وقت مقررہ پر اور اس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے, ٹائم پر, وقت پر نماز پڑھی جائے. کئی لوگوں کی عادت ہے صبح کی نماز زندگی گزر گئی, قضا نماز ہی پڑھتے چلے جا رہے. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت سے مراد یہ کہا گیا ہے کہ خشوع اور خضوع اور وقت پر نماز پڑھنا. یہاں ایک حدیث پاک آتی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے. سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے. جلدی جلدی نماز پڑھنا, فٹوفٹ جسے کہتے ہیں, تیزی سے نماز پڑھنا, صحیح طریقے سے اس کو ادا نہ کرنا, خشوع اور خضوع سے نماز کو نہ پڑھنا. نماز کا چور اسے کہا گیا ہے. اصل میں ایسا ہوتا ہے, پہلے باتوں میں لگے رہتے ہیں, دنیاوی ماحول میں بیٹھے رہتے ہیں, جب نماز گزرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جلدی نماز کو ادا کر. اچھا, نماز ادا کرنے سے میڈیکلی طور پر, فزیکلی لحاظ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو جس بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے وہ بندہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ, اس کو سکون ملتا ہے. اب اس کو آپ میڈیکل میں لے جائیں, جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے اس کا خون سارے کا سارا سرکولیٹ ہوتا ہوا, سرکولیشن کرتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچتا ہے, اور دماغ کے ان حصوں میں جن میں خون نہیں پہنچ سکتا, کھڑے کھڑے جب وہ سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے تو سارا خون وہاں سے گردش کرتا ہے, جب گزرتا ہے تو بندے کو سکون ملتا ہے. یہ ہے میڈیکل. اب حدیث پاک میں آ جائیں, اس کو اب روح کی غذا کو دیکھ لیں. جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اللہ تو بڑی عظمت والا ہے, تو بڑی کبریائی والا ہے. جب بندہ ذکر اللہ کا کرتا ہے اس کی روح کو بھی سکون ملتا ہے, اس کے جسم کو بھی سکون مل جاتا ہے. آج 1400 سال کے بعد میڈیکل نے ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے پھر اس کے سارے کا سارا جسم کا خون گردش کرتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچتا ہے, یعنی اس کے سر کو یعنی کراس کرتا ہوا, یعنی اندر سے ساری تمام تر ان جگہوں پر جہاں پر خون نہیں پہنچ سکتا, جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہاں پر خون پہنچتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ یہ سوچے میڈیکل کو سامنے رکھیں گے تو ایمان قائم نہیں رکھے گا, نہ ایمان قائم نہیں رہے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ماننا یہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی کامیابی کی نشانی ہے. اور جو بندہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مانتا نہیں, تسلیم نہیں کرتا, ڈاکٹر کی ریسرچ کو تسلیم کرتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہے. پہلے میرے نبی کی حدیث ہے, بعد میں کسی اور کی ریسرچ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جب سجدے میں سر رکھتے ہو تو اللہ کے قریب ہوتے ہو. اچھا, جو جن کی کمر میں درد ہوتی ہے, جو ڈاکٹر آج کل ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کافی ساری ایکسرسائز اس کی خود بخود ہی ہو جاتی ہے. کبھی رکوع کی حالت میں, کبھی سجدے کی حالت میں, کبھی قومے کی حالت میں, کبھی جلسے کی حالت میں. جو لوگ کمر کی بیماری میں مبتلا ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ ڈاکٹر کیسی ان کو ایکسرسائز بتاتا ہے. بالکل وہ ایکسرسائز اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو آدھی سے زیادہ ایکسرسائز ویسے اس کی ہو جاتی ہے.
لیکن بندہ یہ سوچ کر کرے کہ میری ایکسرسائز ہو جائے گی تو اس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز پڑھنی اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس لیے پڑھنی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو یہ بات پسند ہے، خشوع اور خضوع سے جو نماز پڑھی جائے اس نماز کا مزہ ہی علیحدہ ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر چلے گئے، ایسے کریم آقا روح زمین پر پیدا ہو سکتے نہیں، اللہ چاہے تو بے نیاز ہے لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں۔ اب سنیں، نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر چلے گئے تو معراج حاصل ہوئی، وہاں جا کر اپنی گناہگار امت کو بھولے نہیں، اللہ میرے اور آپ جیسے گناہگاروں پاپیوں کو بھولے نہیں، وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا مجھے تو معراج حاصل ہو گئی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ یہاں کوئی بادشاہ کسی کا بادشاہ سے تعلق ہو اور ہم سب کا اس سے تعلق ہو، بادشاہ کے پاس جا کے وہ ہمیں بھول جائے گا، اپنی اپنی گیم میں پڑا رہے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ جب گئے تو جاتے کیا سوال کیا؟ اللہ پاک یہ ساری مجھے تو معراج حاصل ہو گئی، سارے تیرے انعام ٹھیک ہیں، لیکن مالک مولا میری گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ پھر فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومنوں کی معراج نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ خود ہی سوچیں جو بے نمازی ہے اس کو اللہ کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ اور نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑنے والا، دنیا کے چکروں میں آ کے چھوڑنے والا، دنیا کے معاملات میں آ کے نماز کو چھوڑنے والا، سوچے تو صحیح کہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے پھر کیا ملے گا؟ اور خالق نے تو اعلان فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ تحفہ دیا ہے نماز کا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے فیصلہ کریں، جو بندہ تحفے کی قدر نہ کرے کیا اس کی کوئی قدر کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک بندے نے مجھے کوئی تحفہ دے دیا، چیز گفٹ کے طور پر، اب اس نے تحفہ دیا، جو اس تحفے کی قدر نہ کرے سوچے تو صحیح اس کی قدر پھر ہوتی ہے کبھی؟ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ دیا، گفٹ دیا، گفٹ۔ جب واپس آئے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا تحفہ ملا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے نماز تحفہ ملی، اور نمازیں بھی 50 تحفہ ملی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں پر کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے موسیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تو یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ یہاں پر نبیوں کے علم کی بات سنیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی مر کے مردہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے سبھی کو۔ سوچیں ذرا، اگر نبی مر کے مردہ ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو پھر رستے میں کون ملا تھا جنہوں نے 45 نمازوں کے بارے میں کہا یا رسول اللہ محمد آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی، یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی، یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام آسمانوں پر ملتے رہے۔ بار کا بھی ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ملے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ نبی علیہ السلام 9 مرتبہ گئے، 45 نمازیں معاف ہوئی۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں رب ہوں، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، لیکن تو میرا محبوب ہے، بات میں تیری بھی نہیں موڑ سکتا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت پڑھا کرے گی 5 ثواب 50 کا عطا کیا کروں گا۔ پڑھے گی 5 اور ثواب۔ اب سوچیں ذرا، جو بندہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھے تو پھر کتنا میں تو کہوں گا لفظ تو بڑا سخت ہے، لیکن کیا ہے کتنا بدبخت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت بھی سجدہ نہیں کرتا۔ اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے تحفہ دیا، اس تحفے کا انکار کرتا ہے جو۔
جو اس تحفے سے منہ پھیرے گا، سوچو تو صحیح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اسے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، اللہ پاک اس بندے سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہوگا، اور نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑتا ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑتا ہوگا، سوچیں تو صحیح اللہ رب العزت اس سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے نا، طوفان نوح آیا نا، جب طوفان نوح آیا تو ایک بڑھیا تھی جو پہلے، کیونکہ نماز تو پہلے بھی پڑھی جاتی تھی نا، وہ بڑھیا نوح علیہ السلام کو ماننے والی تھی، تو نوح علیہ السلام بتاتے کہ طوفان آئے گا، بربادی ہو جائے گی، تو بعض آ جاؤ نبی کی بات مان لو۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اے نوح علیہ السلام تو نے میرا ایک کام کرنا ہے، جب وہ طوفان نوح آئے تو مجھے بتا دینا ہے تاکہ میں محفوظ ہو جاؤں گی، بچ جاؤں گی، جو تو کہے گا کر لوں گی۔ طوفان آیا، آ کے چلا گیا۔ طوفان جب چلا بھی گیا تو بعد میں جا کے دیکھا تو وہ بڑھیا اپنی جھونپڑی میں نماز پڑھ رہی ہے۔ جب اس کو جا کے کہا کہ بڑھیا کیا کری، کہہ رہی کیا طوفان آ گیا ہے، میں تیاری کر لوں، طوفان آ گیا۔ بتایا کہ بھائی وہ طوفان تو آ کے چلا بھی گیا ہے، کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح محو تھی مجھے طوفان کی خبر ہی نہ ہوئی۔ نماز کی برکت سے خالق بندے کو ہر برائی سے، ہر عیب سے بچا لیتا ہے۔ وہ ایک چور تھا نا، چوری کر کے بھاگا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ اس نے مسجد میں جا کے دیکھا لوگ نماز پڑھنے ہیں، اس نے وضو بھی نہ کیا، کچھ بھی نہ کیا، جیسے ہی تھا ویسے بھاگ کے سیدھا مسجد میں مل گیا نمازیوں کے ساتھ۔ رکوع میں گئے تھے، وہ بھی رکوع میں چلا گیا۔ اب کر کے وہ چوری آیا ہے، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد تلاش میں لگ گئے کہ چور کہاں چلا گیا ہے۔ سارے تلاش میں لگ گئے، جب کوئی چور نہ ملا اس کے دل میں ہی خیال آ گیا ہے۔ خیال دیکھے کیسا ہے، دل میں خیال ہے یار اگر تو جھوٹا ہونے کے ناطے اس کی بارگاہ میں جھکا، اس نے تیری عزت رکھ لی، اگر سچا جھک جائے تو پھر تیرا کیا ہو۔ جھوٹے رکوع کے تو اندر وضو نہیں کیا، پاکی نہ باقی کا خیال نہیں کیا، تیرے مالک نے تیری عزت بچا لی ہے، اگر سچا مومن ہو کے اس کی بارگاہ میں جھکے گا تو مالک تیری کتنی عزتیں رکھ لے گا۔ اگر اس حالت میں تیرے پہ اتنا مہربان ہے، اگر سچا ہو کے آ جائے تو کتنا مہربان ہو جائے گا۔ تو نماز میرے بھائی، میرے مالک کو نماز پڑھنے والا نمازی بڑا پسند ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بات آپ کو بتا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے ملے، 9 مرتبہ دوبارہ گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، 45 نمازوں میں سے 5 نمازیں رہ گئی۔ اب سوچیں ذرا، وہ بندہ جو اللہ کا بندہ ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، کان دیے، ہاتھ دیے، زبان دی، دنیا کے سارے یعنی جسم کے سارے اعضاء اس کے ٹھیک بنائے، سوچو تو صحیح وہ بندہ مسلمان بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا تو کون جھکے گا؟ جان بوجھ کے یہ کہہ دینا کہ میں بیمار تھا، میں کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون بیمار اور کون تندرست ہے۔ اس سے بڑی حد کیا ہے اپنے ساتھ زیادتی کی کہ مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر جاتے ہیں مرد حضرات، اندر جماعت کھڑی ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ، 5 وقت اذان کی آواز کان میں آتی ہے، 5 وقت کان میں اذان آتی ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہم۔ خدا را جو خصوصی طور پہ نماز چھوڑنے والے ساتھی ہیں نا، میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ لوگ آگے کہتے ہیں جی اتنے عرصے سے نماز نہیں پڑھی، اتنے عرصے سے نماز نہیں پڑھی، اور گھر کے اندر بے چینی کی حد ہے، بے سکونی کی حد ہے، ایک دوسرے کو مارنے مرانے پر تلے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سارے گھر کے اندر سے کوئی بھی نمازی نہیں ہے، برکت کہاں سے آئے گی گھروں کے اندر؟ سارے گھر کے اندر اگر ایک نمازی ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟
کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو پڑھنا چاہیے. اور جو نماز، اب حدیث پاک سنیں، نماز بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی ہے. جو بندہ نماز کو ادا کرتا ہے نا، نماز ادا کر کے سلام پھیر کے بیٹھتا ہے، نماز اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے اور جا کے کہتے ہیں مالک مولا پروردگار اس نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تو اس کی حفاظت کرتا. اللہ اس نے میری حفاظت کی ہے تو اس کی حفاظت کرنا. اور جو بندہ جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، وقت پر نماز نہیں پڑھتا، جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتی ہے اللہ اس نے مجھے ضائع کیا ہے تو اس کو ضائع کر دے. اور اللہ رب العزت پھر یہاں پر حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت اس کی نماز کو گندے اور غلیظ کپڑے میں باندھ کر لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. یہ تو اس کی بات ہے جو نماز پڑھتا ہے پھر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے. سوچو جو کئی سال گزر گئے نماز ہی نہیں پڑھتے اور پھر کہتے کیا یار یہ ساری مصیبتیں میرے لیے رہ گئی، پتہ نہیں ساری زندگی ہوگی کماتے ہوئے پوری نہیں پڑتی. گھر میں برکت نہیں ہوتی، اولاد کہنا نہیں مانتی، بیوی اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی، شوہر اپنے بیوی کا کہنا نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گا. آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے نمازی ہیں نا، نماز پڑھنے والے ہیں. یہ نماز پڑھنا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. نماز تو لازمی پڑھنی ہے. اختلاف تو یہ یہاں ہاتھ باندھو یا یہاں ہاتھ باندھو یا چھوڑ کے نماز پڑھو، اختلاف تو یہ ہے میرے بھائی. نماز پڑھنا تو اختلاف نہیں ہے. ساری زندگی گزر گئی، صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہے، دیر سے اٹھتے چلے گئے. خصوصی طور پہ شادی کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر، کسی غمی کے موقع پر، چلو غمی کے اندر تو پھر بھی پڑھ لیتے ہوں گے نا، خوشی کے موقع پر تو نماز پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے. برات میں چلے گئے، برات کی تیاری کرتے رہے، ساری رات گزر گئی، عشاء بھی گل ہو گئی، مغرب بھی چلے گئی، صبح فجر بھی چلی گئی، نماز کا خیال ہی نہیں آیا ہے. اور میلاد کرنے والے بھی غور سے سن لیں، محفل میلاد کی جو محفلیں سجانے والے لوگ ہیں وہ بھی غور سے سن لیں. سارا دن اور ساری رات میلاد کی سجاوٹ کے چکر میں لگے رہے اور نماز قضا کر دی. میرے بھائی نماز پہلے ہے، بعد میں میلاد ہے. بلا شک و شبہ میلاد کا صدقہ ہمیں نماز ملی ہے، لیکن یاد رکھو جو نماز نہیں پڑھتا میرے آقا جس کا میلاد مناتے ہیں ان کو پسند بھی نہیں کرتے. خصوصی طور پر نوجوانوں سے میری گزارش، بچیوں سے اور بچوں سے جو اپنے بچپن سے جوانی میں پاؤں رکھ رہے ہیں، ساری زندگی بے نمازی پن میں گزر گئی. ایسے گھرانوں میں جانا ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کے پتہ چلتا ہے ساری زندگی گزر گئی ہے، نماز فجر کسی نے ادا ہی نہیں کی. اللہ اکبر. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. ایسے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا ہوں. آپ جو بندہ مالک کا نہ بنے نا، جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا دوست نہیں بن سکتا. جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا نہیں ہے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. اس سے دوستی لگانے کا فائدہ نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا نہیں ہے. جو اس کا نہیں بنا جس نے سارا کچھ دیا ہے، میرے بھائی تو نے تو اسے دیا بھی کچھ نہیں ہے، تجھے تیرا کہاں سے بنے گا وہ؟ خصوصی طور پہ نماز کے بارے میں پورے طریقے سے اہتمام سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کریں. اور جن کی عادت نہیں ہے صبح اٹھنے کی، اچھا حالت کیا ہے اب سنیں ذرا، اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور جناب شوکت صاحب، صوفی صاحب، بات یہ ہے کہ رات کو دوائی کھا کے سوتا ہوں نا، اس حالت میں پھر مجھے صبح آنکھیں نہیں کھلتی. سوتے کتنے یار؟ سوتے تو 2-2:30 بج جاتے ہیں. اللہ
سوتے سوتے تجھے 2-2:30 بج جاتے ہیں. قسم اللہ پیدا کرنے والے کی یاد رکھ، جتنی مرضی دوائیاں کھاتا رہے، میرا رب تجھے شفا نہیں دے گا. شفا اس نے دینی ہے بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ. جیسے پیدا کرنے والا وہ ہے لیکن پیدا ماں کے پیٹ سے کرتا ہے، ایسے ہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا، شفا پھر بھی تجھے اللہ دے گا. میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. بے شمار ایسے نوجوان ہیں کہ بیوی بھی ٹھیک ہے اور میاں بھی ٹھیک ہے، یعنی شوہر بھی ٹھیک ہے اور بیوی بھی ٹھیک ہے، دونوں میڈیکلی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہیں، اولاد پھر نہیں ہوتی. ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں زمانے میں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں، اولاد نہیں ہوتی. اب بتاؤ اولاد دینے والا کون ہے؟ تندرست ہیں، ٹھیک ہیں، میڈیکلی رپورٹ بھی مکمل ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی پھر اللہ سے دعا کرو، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. رات کو عشاء کی نماز میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، گھر والوں سے عزیز و قربا کی کاروباری باتیں کرتے رہے اور نماز کا خیال ہی نہ کیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ اب سنیں، ایسا ہوتا ہے پھر ایسی موذی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ایسی خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ ایک مرتبہ بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یار اس نے کیا گناہ کیا ہوگا، یہ نہیں پتا ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہی نہیں کیا ہوگا. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا بھی گزرنے کو آ گیا، آخری دن آ گئے، یہی سوچتا رہا کوئی نہیں یار میں بعد میں نماز شروع کروں گا، پھر آخری ٹائم کے اندر شروع بھی کرنا چاہے گا تو وہ شروع نہیں کرنے دے گا تجھے. خصوصی طور پہ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، بہنوں اور بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ نماز نہ چھوڑا کریں. اور کتابوں میں تحریریں ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مرد بناؤ. بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی، بے نمازی کی عبادت قبول نہیں ہوتی، بے نمازی کو اللہ پسند نہیں کرتا، بے نمازی کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پسند نہیں کرتے. خصوصی طور پہ وہ لوگ جو بڑھاپے میں اپنا پاؤں رکھ رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور مردوں کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھیں کو شرعی عذر اگر نہیں ہے. وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک پیر صاحب تھے نا، پیر صاحب، ان کو ایک بچہ تھا چھوٹا، پہلے بھی میں نے مثال دی، اللہ نے اس کو نور بصیرت دی تھی. نور بصیرت وہ آنکھ دی تھی جس آنکھ سے دیکھ کر بتا دیتا تھا. ان کے گھر میں محفلیں میلاد ہوا کرتی تھی نا، یا گھر کے اندر ذکر کی محفل ہوتی تھی تو مریدین آیا کرتے تھے، تو جو وہ پیر صاحب کا چھوٹا بچہ تھا نا جس کو اللہ نے نور بصیرت دی تھی، وہ جوتیاں دیکھ کے بتا دیتا تھا یہ جنتی کی جوتی ہے، یہ جہنمی کی جوتی ہے. اللہ نے اس کو نور دیا تھا. اب وہ مریدین کہنے لگے بابا جی اسے کہیے تو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اس کو کھولا تو نہ کرے نا. وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا یہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، میں بند کر سکتا نہیں. جسے اللہ آنکھ دے دیتا ہے دنیا سے بند کر سکتی نہیں ہے. ان کا ایسا کرو میرے پڑوس میں ایک گھر ہے قریب، وہاں سے ایک روٹی کا ٹکڑا لا کے اس کو کھلا دو. اس روٹی کے ٹکڑا کھلانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک مرید گیا وہاں سے جا کے روٹی کا ٹکڑا لایا اور لا کے کھلا دیا اس کو. جیسے لا کے کھلایا اب اسے پوچھا بتا بیٹا یہ جوتی کس کی ہے، یہ کس کی ہے؟ کہنے لگا مجھے نظر آنا بند ہو گیا ہے، جو وہ روحانی آنکھ تھی میری آنکھ بند ہو گئی، مجھے نہیں پتا چلتا کس کی جوتیاں جوتیاں نظر آتی ہیں، یہ نہیں پتا چلتا جنتی کی جوتی ہے جہنمی کی جوتی ہے. مریدوں نے کہا حضور یہ اس جو پڑوسیوں کے گھر سے ایک روٹی کا لقمہ آیا ہے اس کا کیا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی زہریلی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی روحانی آنکھ بند ہو گئی ہے؟ اور پیر صاحب فرمانے لگے بیٹا
میرے پڑوس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کے گھر کے اندر سے ایک بندہ صرف بے نمازی ہے جس کی نحوست کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی. اگر ایک بے نمازی ہے، اس کی نحوست اتنی ہے جس میں سارا گھرانہ بے نمازی ہو. کاروبار پہ لگے ہیں، صبح سے لگے ہیں، رات تک لگے ہیں، کاروبار ہی کر رہے ہیں، اتنی فرصت ہی نہیں نماز پڑھ رہے ہیں. بیرون ملک میں جو جانے والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں ذرا، کسی ٹیکسی ڈرائیور کے پاس بیٹھ جائے، سے پوچھیں نماز پڑھتے ہو؟ کہتا بھائی بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے آیا یار، یا روزی کماؤں یا میں اب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے روزی کا معاملہ ہے. یہاں حالت یہ ہو گئی کہ رزق کا خیال اور رازق کا خیال نہیں ہے. ابھی وہ مالک تیری گاڑی کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، لگ تجھے پتہ جائے، ذرا سی تکلیف آ جائے، لگ تجھے پتہ جائے. اس لیے میرے بھائی آپ سب سے میری التجا اور گزارش ہے کہ نماز جو چھوڑنے کے عادی ہے نا، وہ نماز نہ چھوڑا کریں، نماز کو پڑھا کریں. نماز ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں گھر سے دور ہو جاتی ہیں جس گھر میں نمازی بننا شروع ہو جاتا. اور بہنیں بیٹیاں اس بات کو غور سے سنیں، پردے میں رہ کے سننے والی بہنیں بیٹیاں، بیرون ملک میں لازم بات ہے سی ڈی جائے گی، بیرون ملک میں بھی سننے والی عورتیں غور سے سنیں. عورتیں جاب کرتی ہیں جا کے، لازمی بات ہے وہاں پہ کاروبار ہے، نہیں کاروبار تو نوکریاں کرتی ہیں. پردے کی حالت میں نماز پڑھنا تیرے لیے لازمی ہے. خصوصی طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر رہنے والی خصوصی طور پہ بہنوں بیٹیوں سے خصوصی طور پہ میری ایک گزارش کہ شادی ہوئی، شادی کے موقع پر تیل مہندی کے اوپر کئی دن گھر کے اندر ڈھولک رکھ لیتے ہیں. اللہ، ہندوؤں کی رسم و رواج، ہندوؤں سے علیحدہ ہو گئے، ہندوستان سے علیحدہ ہو گئے، رسم و رواج سے علیحدہ نہ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے، آپ فیصلہ کریں. جس گھر میں شادی ہوتی ہے کتنے دن پہلے ڈھولک رکھ لی جاتی ہے؟ کیا خوب بات ہے. اس گھر کے اندر اگر 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہونی شروع ہو جائے، سوچے تو سی برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، ڈھولک کی توفیق تجھے ہو جاتی ہے. تیل مہندی کے موقع پر کیا ہوتا ہے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جوان بہن بیٹیاں کیا کرتی، مجھے اسٹیج پر بیٹھ کے زیب نہیں دیتا میں آپ کو سمجھاؤں یہ بات. لیکن ساری نمازیں قضا، مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، تیل مہندی کا شوق ہے، ساتھ جماعت کھڑی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کے وقت بھی تیل مہندی کا ڈھولک بند نہیں ہوتا. اللہ، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر گھروں کے اندر نحوست، پھر پریشانیاں، پھر پہلے دن سے جادو ٹونا، پھر یہ مصیبتیں، پھر یہ پریشانیاں. ہزاروں روپیہ لگا لیتے ہیں. کس پہ لگاتے ہیں؟ تیل مہندی کے موقع پر ہزاروں روپیہ لگا لیتے ہیں. نہیں لگاتے. لاکھوں روپیہ شادیوں پر لگ جاتا ہے. اور ایک کمال بات بتاؤں، چھوٹی سی بات ہے، لاکھوں روپیہ ضائع کر دیتے ہیں. کسی بہن بیٹی سے کہو نا کہ شادی سے پہلے صدقہ دے دو، تو وہ بکرا جو بیمار جس کا گوشت کتے بھی نہیں کھاتے وہ لا کے صدقہ دیتے. کسی سے کہا نا یار شادی کا موقع بھائی صدقہ دے دے یار، تیری جان کی حفاظت ہوگی. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. تو حقیر چیز، چھوٹی سی گندی سی، یا کہا نا اللہ کی راہ میں دے دو، تو وہ چیز جسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، جو کوئی کھاتا نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ گھر میں آیا کیا کیا جناب، نان حلیم بنایا اور بچوں کو بانٹ دیا، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. اللہ، تھوڑے سے چاول لیے اور جناب بچوں کو بانٹنا شروع، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. آؤ قرآن کو کھول کے دیکھو. قرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ رب تمہارے سے راضی ہو جائے، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو.
کتنی خوب بات ہے، جس بہن بیٹی کی شادی ہے اپنا بہترین قسم کا جو سوٹ ہے وہ کسی غریب کو دے دے کہ میری ماں نے میرے لیے سلایا تھا، میں تجھے اللہ کی راہ کے لیے دے رہی ہوں، رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہی ہوں۔ کسی غریب کا بھلا کیا جائے اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ لوگ تو آپ کو کہیں گے نا مسجدوں میں دے جاؤ، مدارس میں دو، وہ بھی دینا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کسی غریب کی غریب پروری کرنا یہ بہت بہتر ہے۔ غریب تیرے گھر میں آ کے برتن مانج کے جاتا ہے پھر کھانا کھاتا ہے، ایک برتن گندا رہ جائے تو اس کے منہ پہ تماچا لگتا ہے۔ کوئی نوکرانی کسی گندے برتن کے اندر کسی مہمان کے سامنے کھانا رکھ دے، اس کی جو حالت ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اتنی سی غلطی تیرے سے برداشت نہیں ہے، تیرا رب تیری کروڑوں غلطیوں کو چھپا دیتا ہے۔ خاص کر وہ ساتھی جو نوجوان، جو بزرگ، جو عورتیں، جو مرد نماز کو قضا کرتے ہیں، خدا را نماز کو پڑھا، خود نماز نہ چھوڑا کرو۔ صبح دیر سے اٹھنا اور رات کو سونا بھی دیر سے، نماز بھی قضا کر دیں۔ دنیا کے چکر میں ایسے لگے صبح سے لے کے رات تک گھومتے رہے، نماز قضا کرتے رہے، کرتے ساری زندگی گزر گئی، کہہ کے سمجھا کے۔ اور بڑی تعجب والی بات یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کا مذاق اڑانا۔ اللہ میرے بھائی اور پردے میں رہ کے سننے والی میری بہن بیٹی، نماز پڑھا کرو، نماز قضا نہ کیا کرو۔ جو بندہ نماز چھوڑنے والا ہے اس بات کو پلے باندھ لو، اللہ رب العزت کی قسم ہے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال ہوگا، بتا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اور بے نمازی کی قبر آپس میں دور سے ہٹ کے ٹکرائے گی اور ایسے ہو جائے گی جیسے انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، اس کی پسلیاں ایسے آپس میں چلی جائیں گی۔ یہ کوئی ڈرا نہیں رہا میں آپ کو، ایسا نہیں آپ سوچتے ہوں گے آپ صوفی صاحب نے یہاں بلا کے ڈرانا شروع کر دیا۔ ڈرانا مقصود نہیں، سمجھانا مقصود ہے۔ جیسے ایک بجلی کی تار ہے، اس کے اوپر پلاسٹک نہ چڑھا ہو، پلاسٹک کے بغیر وہ سمجھایا جاتا ہے بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس میں کرنٹ ہے ورنہ تیری جان چلی جائے گی۔ یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، آنے والے وقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی آپ کو ڈرا نہیں رہا، آنے والے وقت سے آگاہ کر رہا ہوں کہ بے نمازی کی قبر آپس میں ٹکرائے گی اور اس کی پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ چلو مرنا تو اگلی بات ہے نا میرے بھائی، قبر میں جانا تو اگلی بات ہے، مرتے وقت بے نمازی کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ پتہ ہے آپ کو بے نمازی کا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بے ایمان دنیا سے نہ چلا جائے۔ جو بے نمازی ہے اس کا خطرہ ہے، خطرہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان کھو بیٹھے اور بغیر ایمان کے دنیا سے نہ چلا جائے۔ اپنے کاروبار میں ایسے گم ہو گئے کہ کاروبار کرتے زندگی گزر گئی اور نماز چھوڑتے بھی زندگی گزر گئی۔ اللہ آج کے جمعہ کی نماز کے اندر دو باتیں لے جائیں، یہی کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں تو یاد نہیں رہیں گی، بشری تقاضا ہے انسان ہونے کے ناطے، یہ باتیں تو یاد نہیں رہیں گی، بس اتنی بات صرف یاد رکھیں، صرف اتنی سی بات کہ وضو کی حالت میں جو بندہ کر لیتا ہے وہ بندہ شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے، جنات کی شر سے محفوظ رہتا ہے، شیطانی حرکات سے محفوظ رہتا ہے۔ جو بندہ وضو کر لیتا ہے، وضو جس نے بندے نے کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر اپنی کرم نوازیاں شروع کر دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ لے جائیں، دوسری بات یہ لے جائیں کہ نماز نہ چھوڑا کریں، خاص کر وہ لوگ جو ساری رات محفل میلاد میں بیٹھے رہیں اور بے نمازی رہیں۔ ایسی محفل میلاد میں بیٹھنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ آگے سے ایک اور ہے، ختم پاک آ گیا، نیاز آ گئی، جس کو کنڈے بولتے ہیں، نیاز کہا کریں، کنڈے لفظ نہ کہا کریں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں،
یہ کنڈوں کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے جی، اس کو اندر بیٹھ کے کھانا چاہیے، باہر بیٹھ کے نہیں کھانا. پہلی بات تو یہ کنڈوں کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نیاز کا ہے، نیاز جب مرضی دلانے، اب جس دن مرضی دلانے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن نیاز سے بھی زیادہ ضروری نماز ہے. ساری رات وہ کنڈوں کی ٹکیاں پکاتے رہے، عشاء بھی گل ہو گئی، فجر بھی گل ہو گئی. اللہ، تیری ٹکیوں نے نہیں بچانا، تیری نماز نے تجھے قیامت کو بچانا ہے. قبر میں پہلا سوال بتا تیرا رب کون ہے، اور قیامت والے دن پہلا سوال ہوگا بتا تو نماز پڑھا کرتا تھا. اب آگے آ جائیں ذرا. ماں کیا کہتی ہے؟ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہتی ہے نا ماں کہ نہیں کہتی؟ کس بچے کو کہتی ہے؟ جو اس کو سب سے زیادہ اسی ماں نے سارے بچوں کو جنا ہے. ایک ہی ماں کے 5 بچے ہیں یا 6 ہیں یا 2 ہیں، ایک ہی ماں کی ساری اولاد ہے جتنے اس کے گھر میں ہے. لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ یہ بیٹا میرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بیٹی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے، وہی ماں سارے بچوں کو پیدا کرنے والی ہے، لیکن جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے سب کو پیدا کرنے والی وہی ماں ہے، لیکن ٹھنڈک اس کی ایک ہی ایک اولاد ہے. اور ذرا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سارے عمل اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن جو نماز ہے وہ سارے عملوں سے اعلیٰ عمل ہے. بے نمازی کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، بے نمازی کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، بے نمازی کو بیماریوں سے شفا نہیں ملتی، بے نمازی کی اولاد فرما بردار نہیں ہوتی. بے نمازی سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. اس لیے یہ خاص خیال رکھیں کہ نماز کو، مجھے اس بات پر یقین ہے آپ میرے سے زیادہ نمازی ہوں گے نا. اب آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر. میرے بھائی نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. یار آپ تو نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے لوگ ہو نا، آپ تو نبی پاک علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہو. آپ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہو. نبی علیہ السلام اس طرح نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے محبوب علیہ السلام، تو رات کے کچھ حصے میں آرام کیا کر، کچھ حصے میں میری بارگاہ میں کھڑا ہوا کر. مالک کو، اللہ رب العزت کو محبوب کی ادا اتنی پسند آ گئی، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. اے بندے مسلمان، تو کیسا میرے نبی کا عاشق ہے کہ تو نماز چھوڑ دیتا ہے؟ اس بات کو پلے باندھ لو، جو نبی علیہ السلام کا عاشق ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. عاشق بھی ہو اور بے نمازی بھی ہو. بہنیں بیٹیاں بھی بات کو غور سے سنیں، خاص کر شادی کے موقع پر کہنا پڑتا ہے اچھا بھلا نماز پڑھتی کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی بات کو غور سے سنیں. سنیے گا ذرا. شادی پہ گیا نماز بھلا کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ جو ہم نے سجاوٹ کی ہے نا اپنے چہرے پر، جو ہے وہ جو سسٹم کیا ہوا ہے، اب میں سٹیج پر بیٹھ کے تو نہیں کچھ کہہ سکتا نا، وہ خراب ہو جائے گا. اللہ، وہ تیرا نامہ اعمال خراب ہو جائے اس کا خیال نہیں ہے تجھے؟ قبر میں جا کے یہ کام نہیں آئے گا، نامہ اعمال تیرے کام آئے گا. گھر میں گندا اپنے ہاتھ، جس ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا اس ہاتھ سے گلاس کو نہیں پکڑتے، گلاس گندا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے اس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے. وہ گندے گلاس کا خیال ہے، گندے نامہ اعمال کا خیال نہیں ہے تجھے.
تیرا نامہ اعمال کتنا گندا ہو رہا اس کا کوئی خیال نہیں ہے. اس لیے چہرہ نہیں دھونا کہ چہرہ دھونے سے کیا ہوگا؟ جو بیوٹی پارلر پہ جا کے ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے وہ ضائع ہو جائیں گے. اللہ، اب تو مردوں کو بھی اللہ ہدایت دے، یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں جناب. وہ میں بیوٹی پارلر پہ گیا، دولہے بھائی کی بات کر رہا ہوں نا، عام بندوں کی نہیں، کہ جناب میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو یار میں بیوٹی پارلر پر گیا تھا. اللہ تجھے ہدایت دے، بس یہی کہنا کافی ہے. صاف نے پیدا کیا، اور جس کو رب نے سونا بنایا ہو اس کو جگہ جگہ جا کے سونا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو رب نے خوبصورت پیدا کیا ہو. اس لیے خصوصی طور پر بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے میری کہ نماز پڑھا کریں. یہ خوبصورتی ساری کی ساری میرے مالک نے عطا کی. آؤ ذرا اب حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب سنیں ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سجدے میں سر رکھا کرتی تھی. اللہ، اور سجدے میں سر رکھ کے اتنا روتی تھی، اتنا مالک سے گفتگو کرتی تھی کہ صبح جب مؤذن اذان دیتا تھا تو چیخ مارتی تھی، کہتی تھی ہائے میرے مالکہ، ابھی تو میری بات بھی پوری نہیں ہوئی. اے میرے مالک، ابھی تو میری بات بھی پوری نہیں ہوئی، رات گزر گئی. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دعوت دی. کس نے؟ ابو جہل کے بچوں نے اور ان کے جو خاندان والے تھے انہوں نے دعوت دی بیٹیوں نے کہ آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ نے آنا ہے. ان کو پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو بیٹی ہے اس کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، سادہ لباس، اور ہمارے پاس تو بڑے بڑے خوبصورت کپڑے. یہ عورتیں بڑی مثالیں دیتی ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر اگلی مثالیں کیا دیتی ہیں؟ حسن بصری، رابعہ بصری کی بڑی مثالیں دیتی ہیں. اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے یہ بات سنانے کے بعد 4-5 منٹ طریقے بھگتنی پڑیں گی کہ آپ نے یہ بات کیوں بیان کی، لیکن سچ بات ہے نا، کہنی چاہیے بھائی. آپ بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں. سوچو قیامت والا دن ہوگا اور جس باپ کی بیٹی نے اس لیے نماز نہ پڑھی ہو کہ میرا چہرہ خراب ہو جائے گا، میں جو بیوٹی پارلر سے بنوا کے آئی ہوں، اگر اسی باپ کو اللہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا تو نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی تھی، تو کیا جواب دے گا جا کے وہاں پر؟ یا اس بیٹی نے کیس دائر کر دیا، اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے میرے باپ نے یا میرے جوان بھائی نے مجھے روکا ہی نہیں تھا، میرے شوہر نے مجھے روکا ہی نہیں تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارش کی، ابا جان آج مجھے ابو جہل کے گھر جو بیٹیاں ہیں اس کی جو مطلب جو فیملی والے ہیں انہوں نے دعوت دی ہے، خاندان والوں نے، تو جانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جانا. عرض کی ابا جان میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، لباس میرا سادہ ہے. اور مالک نے آپ کو تو ڈھیروں لباس عطا کیے ہیں یار. میرے نبی کی ذات دیکھو کیسے زندگی گزاری میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے کپڑوں کو خود ہی پیمند لگایا کرتے تھے. اللہ، عرض کہ ابا جان میں جاؤں گی ضرور، لیکن ابا جان میرے پاس تو کپڑے اتنے خوبصورت نہیں ہیں، ان کے تو بڑے اعلیٰ کپڑے ہوں گے. تو میں نے وہاں پہ جانا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹی تو چلی جانا. پتہ بیٹی کو بھی تھا، پتہ باپ کو بھی تھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق تھا یہاں پر. عرض کے بجان ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئی، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئی تو کیا دیکھا؟ ان کے خوبصورت اعلیٰ سے اعلیٰ لباس. نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی جب وہاں پر داخل ہوئی تو جب وہ اپنے کپڑوں کو ذرا سا ہلاتی تھی نا، یعنی اپنے روبٹے مبارک کو، اپنی چادر مبارک کو، تو ہر طے سے نئے کپڑے کی خوشبو آیا کرتی تھی. ساری عورتیں آ کے بچیاں کہنا کہ فاطمہ یہ تو لباس کہاں سے لے کے؟ لباس وہی تھا
کوئی لباس چینج نہیں تھا، توکل رب پر تھا، لباس وہی تھا. سوچا یہ تھا میرا مالک راضی ہو جائے، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چلی گئی. ہر جب وہاں جاتی ہیں ساری عورتیں پوچھنے لگی اے فاطمہ یہ لباس کہاں سے لے کے آئی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میرے ابا جان نے مجھے یہ لباس لے کے دیا تھا، میرے ابا جان نے مجھے لباس لے کے دیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب واپس آئی عرض کی ابا جان ساری عورتیں میرے لباس کی تعریف کر رہی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو اپنے رب پر توکل کر کے گئی تھی، اللہ پاک نے جنت کے اندر سے تجھے لباس عطا فرما دیا تھا. یہ ان بہن بیٹیوں کے لیے خصوصی طور پہ گزارش ہے جو کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو پارلر پہ جا کے خوبصورت بن کے آنا چاہتی ہیں، اور میرے رب نے جو تجھے سونا بنایا اس سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ کبھی سادگی میں بیٹھ کر بھی اپنے رب سے کہا کر کہ مالکا تو نے بنایا ہے، تو تعریف کروانے والا، کوئی اور تعریف کروانے والا نہیں ہے. اس لیے کوشش کیا کریں نماز کو قضا نہ کیا کریں. نماز قضا کرنے والے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصی طور پر اخیر کے اندر یہ التجا ہے، ہماری مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں. صرف دعا کیا کریں؟ دعا کریں. دعا کریں گے مسجد بن جائے گی. ضرور دعا کریں. آپ صرف دعا کریں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد تعمیر ہو جائے گی. اس کے معاملات میں تھوڑی رکاوٹ ہے، دعا کریں. اللہ توفیق جس کو دے گا وہی بنا دے گا، لیکن دعا کریں اللہ پروردگار عالم کرم فرمائے اور اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں. کیونکہ دھوپ میں بیٹھ کے گرمی میں نماز پڑھنا کافی سارا مشکل ہے، میں بھی محسوس کرتا ہوں مشکل ہے، لیکن مجبوری ہے، وہاں پر جگہ نہیں ہے ہماری نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب لاہور کے کونے کونے سے آتے ہیں یہاں پر آ کے اتنی گرمی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ اس کو آپ کو جزائے خیر دے. میں تو انسان ہونے کے ناطے آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ آپ کو جزا دے. وہ حدیث پاک میں نے پچھلے جمعے کو سنائی تھی کہ جو بندہ گرمی کی حالت میں نماز پڑھے اس کو پسینہ آ جائے، اور پسینے کی حالت میں جو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی حالت میں پسینہ آئے وہ جس کپڑے سے صاف کیا جائے اس کپڑے کا مقام کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کپڑے پر دوزخ کی آگ حرام ہے. جو نماز کی حالت میں پسینہ آ جائے، جس کپڑے سے پہنچا جائے اس کی نماز، وہ اس کپڑے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. جس جسم کے اندر سے نماز کی حالت میں پسینہ نکل آئے. اور ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں یہ سوچ کے نماز پڑھیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز پڑھنا نصیب ہو کہ نہ ہو. یہ سوچ کے نماز پڑھا کریں پتہ نہیں میری زندگی کی کہیں آخری نماز تو نہیں ہے. اللہ آپ سب کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان دے، لیکن جب یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا ٹیسٹ علیحدہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد اگر مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہ ملا تو پھر میں کیا کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.